نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا یہ مومن بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر خواہشات کو دبا کر رب العالمین کے لیے عبادتیں کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو عید الفطر کے نام پر ایک تحفہ دیتا ہے جو کہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس خوشی کے دن کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا کیا نیکیاں کرنی چاہیے، کن کن گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بندہ جب اس موقع کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر رقص و سرور کی محفلیں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر لہو الحدیث کو اپنا لیتا ہے، اس کے اندر فضول خرچی کو کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت میسر آیا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اس کو خوشی ملا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل کرتے تھے؟ رب العالمین کے لیے نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلی صف کا نمازی تھا، جب بھی اس کی زندگی سے رمضان جاتا ہے، عید المبارک کا دن آتا ہے، وہ عید مبارک کے دن کے اندر ایسی خوشی کے موقع کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے وہ کام جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ان کو بھی جائز کر بیٹھتا ہے۔ شراب نوشی کر لیتا ہے، رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھ جاتا ہے، گانے کے بجانا سن لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب انسان کے اوپر خوشی آئے تو رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابِي شَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ نعمت اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس نعمت کے اندر ہم دیکھیں کہ ویسے عام دنوں کے اندر ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں ہمارے اوپر لازم آتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو ہم 6 نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عید الفطر کی نماز ہو جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایسی چیز کا سبق دیتی ہے کہ لوگوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں خوشی کے اندر خوشی عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے، تم اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے رب العالمین کے لیے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال دیا ہے ان دنوں کے اندر اس مال کو اللہ رب العالمین کے صحیح طریقے میں استعمال کریں، اس میں فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہم فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ عیدی ملتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں، فضول اڑا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بچے غریب بچوں کا خیال کرنا شروع کر دیں کہ بچوں، تمہیں جو مال ملا ہے، جو تمہیں عیدی ملی ہے، جو تمہیں اماؤنٹ ملا ہے، تم اپنے غریب دوستوں کو بھی کھلایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ فضول اڑاتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے اندر غریبوں کا احساس پیدا ہوگا، اور ہمارا مال جو ہم نے اپنے بچوں کو بطور تحفہ دیا تھا وہ اپنی آخرت کے لیے اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے۔